آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق اللہ العلی العظیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین، عزیزان گرامی، آج سرنامہ کلام میں جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، یہ سورہ شورا جو ایک مکی صورت ہے جس کا نشان 42-42 ہے، اور آیت کا نشان 23 یعنی 23 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہتا ہے کہ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں تم لوگوں سے اجر رسالت اور کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے، میرے قریبوں سے، ان سے جو میرے اہل بیت ہیں، ان سے مودت کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، مگر ہم 8 ربیع الاول کے حوالے سے اپنے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کا ذکر کریں گے، اور امام زمانہ امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام کو آپ کے بابا جان امام حسن عسکری علیہ السلام کا پرسہ دیں گے۔ عزیزان گرامی، مورخین کی اکثریت متفق ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام اور جناب حدیث حدثیہ خاتین کے فرزند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11ویں جانشین ہیں۔ عزیزان گرامی، جس طرح سرنامہ کلام میں نے سورہ شورا کی، جس کو آیت مودت بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ انصار اور مہاجرین میں بحث شروع ہو گئی۔ انصار نے کہا کہ ہم نے بہت سی اسلام کے لیے قربانیاں دیں، مہاجروں نے کہا کہ ہم نے بہت سی قربانیاں دیں۔ جب یہ مناظرہ ایک جھگڑے کی صورت اختیار کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے انصار اور مہاجرین دونوں سے الگ الگ خطاب کر کے فرمایا کہ کیا اس مذہب کے ذریعے، کیا میں نے توحید کا جو پیغام تم لوگوں تک پہنچایا، کیا اس کے ذریعے تم لوگوں کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا؟ تم لوگ جو آگ کے دہانے پر کھڑے تھے، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اس میسج کے ذریعے، اس توحید کے پیغام کے ذریعے، اس مکمل دین کے ذریعے تم لوگ ان اندھیروں سے اجالوں میں آ گئے، تباہی کے دہانے سے کامیابیوں کی طرف گامزن ہو گئے۔ اور اس موقع پر یہ جلالی آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کہہ دو کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور جب پوچھا گیا، کسی صحابی نے پوچھا کہ اہل بیت کون ہیں، تو آپ نے کہا کہ بے شک میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ساری کی ساری رسالت جو شروع ہوتی ہے توحید سے اور ختم ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ مائدہ میں، کہا رسول کو کہ بلغ، یہ پیغام پہنچا دیجیے، اور ختم ہوتی ہے اس پیغام پہ کہ جب رسول نے کہا
من کنت مولا فہذا علی مولا، اور قرآن نے آواز دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا۔ عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں بہت سی حدیث موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت کی مودت میں، ان کی محبت میں مرا تو گویا وہ شہید ہوا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی پہ جس کا خاتمہ ہوا تو روز قیامت اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوگا کہ میں خدا کی رحمت سے مایوس ہوں۔ بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی ایسی متعدد احادیث موجود ہیں کہ جس میں مختلف فضائل بیان کیے گئے، کہ جنت کی ضمانت دی گئی اس شخص کے لیے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی مودت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، اور جہنم کی وعید دی گئی، عذاب کی وعید دی گئی، کہا کہ جنت حرام ہے اس پر کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے بغض میں یا ان سے نفرت میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ بغض ہے، جب ہم امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ بغض، یہ حسد بہت پرانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حسد، امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام ہیں، امام نے فرمایا کہ کفر کی 3 بنیادیں ہیں، کفر کی 3 بنیادیں ہیں، تکبر، حسد اور لالچ۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی قرآن میں بھی مثالیں موجود ہیں، ہم مجالس میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تکبر، سب سے پہلے تو ابلیس کی مثال قرآن میں موجود ہے۔ حسد میں آپ دیکھیے کہ پہلا جو قتل ہے، بھائی نے بھائی کا قتل کیا، حابیل قابیل کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، حسد کی وجہ سے ہوا۔ اور تیسری لالچ، جس کے لیے قرآن میں قارون جیسے مال و دولت سے کے مالک شخص کا انجام دکھایا گیا کہ اس کا مال و دولت اس کے کچھ کام نہ آ سکا۔ ہم حسد کی بات کر رہے تھے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، نے جس طرح چھٹے امام نے فرمایا کہ یہ کفر کی بنیاد ہے، تو یہ حسد کی بنیاد پر عزیزان گرامی یہ جو بغض علی ہے، بغض علی علیہ السلام، بغض امیر المومنین مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، حسد کی وجہ سے شروع ہوا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے مولا مولا کائنات کے فضائل کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس ہیں، نفس رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق کیے گئے، ایک ہی نور سے خلق کیے گئے۔ تو عزیزان گرامی، جب من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان ہوا، اور بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے ظاہری طور پہ وقتی مصلحت کے تحت یا عذاب کے ڈر کے یا خوف سے اس وقت تو قبول کیا، لیکن دل سے اس پیغام کو، جو کہ قرآن نے کہا کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا، اس پیغام کو دل سے قبول نہیں کیا۔ افسوس یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے ظاہری رخصت کے بعد، اور جب ہم اولنا محمد و آخرنا محمد، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اس فرمان کو دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی محمد، اور یعنی کہ 12 اماموں کا ذکر کیا گیا ہے، مولا علی علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے سلسلہ امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام تک، اور امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے اس کی 11ویں کڑی ہیں۔ تمام ائمہ کی جب ہم زندگی کا جائزہ لیتے ہیں ناظرین، تو ہمیں اتنے مصائب نظر آتے ہیں، اتنی صعوبتیں نظر آتی ہیں، اس قدر مظالم نظر آتے ہیں۔ وہ حسد جو تب شروع ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یہ اعلان بہت سے لوگوں کو گوارا نہیں ہوا، کیونکہ جو دنیاوی جاہ و حشمت کے خواہش مند تھے، جو ظاہری خلافت کو بیت المال کے لیے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ سلسلہ ہم ذکر کر رہے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کا، یہ مصائب کا جو سلسلہ ہے عزیزان گرامی، یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے ظاہری طور پہ رخصت لی۔ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ میرے بابا جان کے اس دنیا سے جانے کے بعد مجھ پہ اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ ذرا سوچئے عزیزان گرامی کہ یہ امت مسلمہ آج بھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، خوشیوں کے نعرے بجنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، بے شک یہ
ہستی وہ ہستی ہے کہ وہ آتش کدے جو ہزاروں سالوں سے جل رہے تھے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں ظہور ہونا تھا تو آپ کی آمد سے پہلے ہی سرد ہو گئے۔ وہ عرب قوم جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، بلکہ تمام تر انسانیت رہتی دنیا تک، اسی لیے قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ بے شک ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کی ذات ایسی ہے کہ ہم جیسے لوگ، کوئی بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہستی کی بلندی کا ادراک نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ اسی لیے سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر یہ تمہیں رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، ایک تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ اس رسالت کی عزیزان گرامی گواہی وہی دے سکتا تھا کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام۔ کیونکہ ایک عام مسلمان جو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نشست و برخاست کرتا تھا، قیام و طعام کرتا تھا، سفر کرتا تھا، کئی مقام پر صلح حدیبیہ میں آپ دیکھیے قرآن نے کہا فتح مبین دی، اور نعوذ باللہ بہت سے صحابہ نے کہا کہ نعوذ باللہ اس سے زیادہ شک تو ہمیں رسول کی رسالت میں نہیں ہو۔ ساتھ رہتے ہوئے اس پر نور ہستی کو دن رات دیکھتے ہوئے کہ جس کا سایہ بھی نہیں، کہ جس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھی جب قرآن میں خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے کملی کے اوڑھنے والے، اس قدر محبت سے، یا طٰہٰ یا یاسین، اس قدر محبت، اس قدر عزت، اس قدر توقیر سے اللہ تعالیٰ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اس کے عشق کا دم بھرنے والے۔ دیکھیے کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری رخصت کرتے ہی، آنکھیں بند ہوتے ہی اس پیغام کو فراموش کر گئے جو رسول نے دیا، من کن تو مولا فہذا علی مولا، یعنی کہ اللہ کی اس رسی کو چھوڑ دیا جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق میں ارشاد کیا کہ امامت پہ ایمان اس لیے فرض کیا گیا تم پر تاکہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تاکہ تمہاری قوم میں، تمہاری امت میں انتشار نہ پیدا ہو، تفرقہ نہ پیدا ہو۔ اور عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ کس طرح انتشار پیدا ہوا، کس طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حق غصب کیا گیا، حتیٰ کہ آپ پہ ظلم کیا گیا، آپ کے گھر کا دروازہ جلایا گیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، بدقسمتی سے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان میں سے بھی کئی فوراً اس پیغام کو بھلا بیٹھے۔ اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں عزیزان گرامی کہ یہ دیکھنے والے کی نظر پہ منحصر ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ کا اتنا واضح روشن معجزہ سامنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے عزیزان گرامی کہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ جب بچپن میں کوئی یہودی، کوئی عیسائی جو عبادت گزار لوگ ہیں، جن میں کچھ معرفت موجود ہے، جو کہ توحید کے عقیدے پہ تو فائز نہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں، ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا، لیکن دیکھ کے کہتے ہیں کہ بے شک یہ تو نبی ہیں۔ بچپن کے واقعات موجود ہیں، اور یہی آپ دیکھیے کہ میدان مباہلہ میں یہی چیز ہمیں سامنے نظر آتی ہے کہ وہ نجران کے بڑے بڑے عیسائی راہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ایسے چہرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں، اور ہم ان کے سامنے جس طرح کہ طے ہوا تھا کہ جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہوگی، دعا کریں گے دونوں گروہ، اور جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، اور جھوٹے پہ خدا کی لعنت، کہا کہ ہم ان ہستیوں کے سامنے ہم نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مقام فکر ہے مسلم امت کے لیے کہ اس وقت جو لوگ ساتھ موجود تھے، جو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کی زیارت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے اس عظیم روشن موجز نما شخصیت کہ جو بے شک جن کو اللہ تعالیٰ نے شاہد اور نذیر مبشر بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس قدر شفیق بنا کر بھیجا کہ اپنی امت کی تکلیف بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ناگوار تھی. آپ نے حتیٰ کہ طائف میں جب لوگوں نے ظلم کیا، پتھر پھینکے، آپ کے پاؤں لہو لہان ہو گئے، خون سے بھر گئے، بد دعا نہیں دی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس قدر محبت کرنے والے، اس قدر شفیق، اس قدر خوش اخلاق، اس قدر خیال کرنے والے، اس قدر دعا گو اپنی امت کے لیے، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس نے ظلمت کے اندھیروں سے، جس نے جہالت کے اندھیروں سے، جس نے رذالت کے اندھیروں سے، جس نے گمراہی کے اندھیروں سے، جس نے تفرق نفاق، جب انسانیت اس حد تک گر چکی تھی کہ لوگ جانوروں سے بدتر تھے کہ اپنی نومولود بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کا پیغام دیا اور تمام عالمین کے لیے ایسی شخصیت کے جو غیر مسلم لوگ ہیں، جو غیر مسلم ریسرچرز ہیں، جو غیر مسلم تحقیق کرنے والے ہیں، جو غیر مسلم مفسر ہیں، جو غیر مسلم فلاسفر ہیں، وہ بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ تحقیق کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ پر اخلاق، آپ سے زیادہ پر انقلاب، آپ سے زیادہ دنیا میں انصاف کا بول بالا کرنے والا، آپ سے زیادہ انسپائرنگ لیڈر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی اس انسانیت کی تاریخ میں کوئی نہیں ملتا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے، یہ سوچنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے عزیزان گرامی کہ دو ہی طبقات ہیں. ایک طبقہ حسینی ہے اور ایک طبقہ یزیدی ہے. جس طرح پہلے کہا جاتا تھا کہ ایک وہ ہیں جو علی کے دشمن ہیں اور ایک وہ ہیں جو علی کے دوست ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ، اور جیسے میں نے بہت سی مجالس میں پہلے ذکر کیا کہ بے شک کفر اور شرک دوسری امتوں میں تھا، لیکن منافقت وہ زہر ہے عزیزان گرامی کہ جو اس مسلم امت میں کی رگوں میں سرایت کر گیا. اور اس منافقت کی وجہ سے یہ جو دوغلا پن تھا کہ زبان سے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے تو بیعت کر لی من کنتو مولا فہذا علی مولا میں بھی کہہ دیا کہ بے شک یا علی آپ ہمارے مولا، لیکن بعد میں اس مولا کے لفظ کو کیا سے کیا بنا دیا، بعد میں حقائق کو جانتے ہوئے جان بوجھ کر دنیاوی فائدے کے لیے حق پرستی کی بجائے خود پرستی اور دنیا پرستی کو ترجیح دی. تو عزیزان گرامی دیکھیے، یہ جاننا اس وقت بہت ضروری ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی کہ جن کے بارے میں کفار مکہ، وہ مشرکین مکہ جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، ظلمات میں ہر طرح سے ڈوبے ہوئے تھے، ہر طرح سے انسانیت سے بہت زیادہ گر چکے تھے، وہ بھی یہ گواہی دیتے تھے کہ بے شک آپ صادق اور امین ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا توحید کا اعلان کرنے کے لیے بلایا تو کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو کہا کہ بے شک ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ کی زبان سے کبھی ایک حرف بھی غلط، مبالغہ، جھوٹ ہم نے نہیں سنا. جو صادق ہے، جو امین ہے، جب اس کے صدق جیسی بڑی نعمت کو، وہ نعمت جس کے بارے میں قرآن نے خود اعلان کیا تھا کہ آج اپنی نعمت کو تم پہ تمام کر دیا، اس نعمت کو ٹھکرا دیا عزیزان گرامی. اس نعمت کو، یہ ہدایت جو تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے سلسلے کو ختم کیا اور پھر نبوت کو، امامت جو ٹرانزیشن تھی، جو غدیر خم کے موقع پہ آپ نے خطبہ دیا اور کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا. عزیزان گرامی، اس نعمت کو جنہوں نے ٹھکرا دیا، اس نعمت کو جنہوں نے ٹھکرا دیا اور اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا، آپ سوچئے کہ اس امت سے کیا بعید ہے کہ کربلا کا واقعہ رونما نہ ہوتا 61 ہجری میں، کہ جب بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بار بار کہا جس نے میرے اہل بیت کو ایذا دی، اسی آیہ مبارکہ کے شان نزول میں جو تفسیر ہے، بار بار کہا کہ جس نے میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، بارہا کہا کہ جس نے میرے اہل بیت کو اذیت دی اس نے گویا مجھے اذیت دی. عزیزان گرامی، یہ سب جانتے ہوئے، یہ سنتے ہوئے، بارہا رسول کے تعارف کرانے کے باوجود کہ حسین و منی وانا من الحسین، کس طرح امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہنے، قرآن نے گواہی دی کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. مباہلے کے میدان کی میں بات کر رہی تھی، اپنے بیٹے بنا کر لے کے گئے. لیکن امام حسن علیہ السلام، حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جن کا ہم نے ذکر کیا پچھلی نشستوں میں،
آپ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، کس قدر بغض ہوگا۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب یہ منافقت کی لعنت آ گئی اور لوگ اوپر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے لگے، لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے، دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کیا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجالس کو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منور کرو، مزین کرو، اور کہا کہ جس کا چہرہ علی کے ذکر سے روشن ہو جائے وہ مومن ہے، لیکن جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کے، علی کی تعریف سن کے بگڑنے لگے وہ بے شک منافق ہے۔ تو یہ جو منافقت کا زہر ہے ناظرین، اس کی وجہ سے اولنا محمد و آخرنا محمد، اور قرآن نے گواہی دی نور علی نور، نور پہ نور کی جوت پڑی ہے۔ اتنی بڑی نعمت، نور کا وہ سلسلہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو، رسول نے کہا تھا انا ولی من نور واحد، میں اور علی بے شک ایک نور سے خلق کیے گئے، اپنے نور کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شبیہ میں ہماری ہدایت کے لیے عزیزان گرامی بھیجا، اولنا محمد و آخرنا محمد، ان ائمہ طاہرین کی صورت میں۔ اور اس بدقسمت قوم نے کس طرح ہر امام پہ ظلم کیا۔ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ پہ ہونے والا ظلم شروع ہوتا ہے، اور پھر یہی ظلم تھا عزیزان گرامی جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے سلسلے تک، جو 11ویں کڑی ہیں امامت کی، فرزند رسول 11ویں جانشین مدینہ منورہ میں 10 ربیع الثانی کو 232 ہجری میں بروز جمعہ آپ کی ولادت ہوئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکھے ہوئے نام حسن بن علی سے آپ موسوم ہوئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہدایت کے سلسلے، اس نور کے سلسلے، اس امامت کے سلسلے کی کڑی کے نام پہلے سے بتا رکھے تھے، پہلے سے پیش گوئی کر رکھی تھی۔ آپ کا نام حسن رکھا گیا، حسن بن علی، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ آپ کی کنیت ابو محمد، جبکہ القاب میں ابن رضا، سراج، ذکی خالص، ہادی اور عسکری ہیں۔ مسلمانوں کا اس وقت جو حاکم تھا متوکل، اس نے امام علی نقی علیہ السلام کو جبراً مدینہ چھوڑنے کے لیے کہا، لہٰذا آپ سرمن رائے میں قیام پذیر ہوئے، جسے عسکر بھی کہتے ہیں، اور اس جگہ کا نام کیونکہ عسکر تھا، اس کی نسبت سے آپ کا لقب، امام حسن عسکری علیہ السلام کا لقب عسکری مشہور ہو گیا۔ آپ کی پیدائش کے وقت واثق باللہ حکمران تھا، اس کے بعد متوکل، مستنصر، مستعین، معتز باللہ، مہدی باللہ، اور پھر معتمد بالترتیب مسلمانوں کے حکمران رہے۔ یہ دیکھیے، یہ وہی منافقت کا زہر ہے، یہ وہی ظلم ہے جو امام حسین علیہ السلام پہ جب ظلم ہوا ہے، کربلا میں شہید انسانیت نے اس قدر مظالم کی تاریخ رقم کی اپنے خون سے تاکہ یہ دین بچ جائے، لیکن یہ ظلم، یہ مصائب، یہ ختم نہیں ہوئے عزیزان گرامی۔ ہر امام کے اوپر یہ جو حاکم وقت تھے، جابر وقت تھے، انہوں نے مظالم کے پہاڑ توڑے۔ اب یہ تمام حکمران جن کے میں نے نام لیے، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین مخالف تھے۔ آپ دیکھیے ظاہری طور پہ یہ سب نعوذ باللہ اولو الامر بنے ہوئے ہیں، اور اس وقت کے نام نہاد مولویوں نے قرآن سے فتوے نکال کے کہا کہ اولو الامر کی اطاعت نعوذ باللہ ان کی اطاعت ہے، حالانکہ اولو الامر کون ہے؟ صاحب امر، جو اللہ کے امر کا امین ہے۔ جب امر اللہ کا ہے، جس طرح مولا علی علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں کہا کل روح امر ربی، کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور مولا علی علیہ السلام سے نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو بھی جہاں مرے گا، جب بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا، مجھ علی کو دیکھے گا۔ کسی پوچھنے والے نے کہا، کسی دل جلے نے پوچھا کہ ایک وقت میں کتنے ہی لوگ کائنات میں لقمہ اجل چکھتے ہیں، آپ ہر مرنے والے کے سرہانے کیسے پہنچیں گے؟ تو میرے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ اللہ نے کہا ہے کل روح امر ربی، کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور کہا کہ جب تک اولو الامر موجود نہ ہو، ملک الموت اس امر ربی کو قبض نہیں کر سکتا، وہ روح جسم کو کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ اب اس دل جلے کو معلوم نہیں تھا کہ یہی
بدر میں جو ملعون تھے، جو مشرکین تھے، ہر ایک نے کہا کہ میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میرے دادا کو، میرے بھتیجے کو علی نے مارا، علی کی تلوار ذوالفقار نے مارا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میں ذکر کر رہی تھی ان تمام ظالم، جابر، ملعون حکمرانوں کا جو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین مخالفین میں سے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں ناظرین۔ اولنا محمد و آخرنا محمد، نور علی نور کا سلسلہ ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو علم، سخاوت اور تمام صفات حسنہ ورثے میں ملی۔ یہ وہ نور کا سلسلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتا آ رہا ہے، آپ کے بیٹوں کی صورت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ائمہ طاہرین میں وہ تمام صفات حسنہ نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں، لوگوں کے لیے بارہا ایک کلو شیئن احصیناہ فی امام مبین، جو روشن واضح مثال امام مبین میں ہر دور میں موجود رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا۔ اور یہ فضائل میں اس سے پہلے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی میں زندگی کا مزید تذکرہ کروں، میں چاہوں گی، کیونکہ دامن وقت میں ہمیشہ کم گنجائش ہوتی ہے، اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو ائمہ طاہرین جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان کی ہستیوں کا، ہم ان کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کی سیرت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، فضائل سننا چاہتے ہیں، مصائب سننا چاہتے ہیں، لیکن ائمہ طاہرین کے جو اقوال تاریخ کے ان ظالموں کے ہاتھ سے بچ کے ہم تک پہنچے، جبکہ بہت سا علم کا سرمایہ تو لوٹنے والوں نے لوٹ لیا، جلانے والوں نے جلا دیا، لیکن ائمہ طاہرین کے جو اقوال، جو فرمودات ہم تک پہنچے عزیزان گرامی، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان پہ خود بھی عمل کریں اور اپنے آنے والی نسلوں میں تک پہنچاتے جائیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے 2-3 اقوال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک تو مولا کا وہ قول، جس طرح میں ہمیشہ جھوٹ کا ذکر کرتی ہوں کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، لوگ احساس نہیں کرتے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر تمام برائیوں کو، تمام گناہوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور اس کو تالا لگایا جائے تو اس تالے کی جو کنجی ہوگی وہ جھوٹ ہے۔ یہ بارہا اس بات پہ بحث کی گئی کہ جھوٹ، آپ دیکھیے وہ واقعہ بھی ہے، سب کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے اور کہا کہ میں ہر طرح کا گناہ کرتا ہوں، ہر برائی کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں اور تمام تر حرام کاموں کو انجام دیتا ہوں، چوری کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بس تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب جب وہ واپس کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو آسان ہے، ایک کام ہے، بس جھوٹ نہیں بولنا، باقی سب کچھ میں کروں گا۔ لیکن جب چوری کرنے لگا تو ایک دم اس کو خیال آیا کہ جب واپس جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور وہ کہیں گے، پوچھیں گے، تو مجھے سچ سچ بتانا پڑے گا۔ کسی کو دھوکہ دینا چاہا، کسی کا مال غصب کرنا چاہا، کوئی اور گناہ کرنا چاہا، کوئی اور حرام کام انجام دینا چاہا، تو اسے یہی خیال آیا کہ پھر جھوٹ بولنا پڑے گا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ جھوٹ ایسی لعنت ہے، جس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا، اور وہ شخص جب اس نے یہ سوچا، ایک جھوٹ سے اپنے آپ کو اس نے پاک کیا، تو ہر گناہ سے پاک ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے مختصر جملے میں اس کو کہا کہ تمام تر برائیوں اور تمام تر گناہوں کو اگر ایک کمرے میں بند کرو تو اس کی کنجی جو ہے، اس کی چابی جو ہے، وہ جھوٹ ہوگا۔ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک اور قول ہے جو میں ضرور آپ کی ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور جب آپ ان ائمہ طاہرین کو، جیسے میں نے عرض کیا، یاد کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کے اقوال زرعی کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں عابد ترین بندہ وہ ہے جو اپنے واجبات کو ادا کرے۔ اب واجبات میں وہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ اگر کسی سے کوئی قرض لیا اس کو ادا کرے، واجبات میں وہ چیز بھی آ جاتی ہے جو حقوق العباد ہیں۔ تو یہ ائمہ طاہرین، جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہمارے اقوال کو اپنی ناقص عقل کے ساتھ مت پرکھو، جس طرح قرآن صامت ہے، وہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، قرآن کے مطلب نعوذ باللہ کیا سے کیا بنا لیا، اولو الامر ظالموں کو بنا دیا، جبکہ اولو الامر وہ ہیں جو، کیونکہ خدا کا امر ہے، صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے، تو خدا ہی بتا سکتا ہے کہ اولو الامر کون ہے، خدا ہی نافذ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک اور قول جو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، جس میں خوشخبری ہے، جس طرح مودت ذی القربیٰ، جس طرح اہل بیت علیہ السلام سے مودت کو اور محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجر رسالت کہا، قرآن حکیم نے اجر رسالت کہا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول ہے، ہم اہل بیت علیہ السلام اپنے حبداروں پر
بہت مہربان ہے، بے شک بے شک بے شک، یہ کریم ہے، یہ وہ ہیں کہ جب کوئی سائل آتا ہے روٹی کا مطالبہ کرتا ہے تو مولا علی علیہ السلام اونٹوں کی قطار دے دیتے ہیں. اس قدر سخی سے بھی بلند کریم ہے جو خود بھی نہ کھائے اور اپنے حصے کا نوالا بھی دوسروں کو دے دے. یہ کریم ہے. تو کہا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام اپنے حبداروں پر بہت مہربان ہیں. اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک اور قول ہے، امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا اولیاء خدا کی نصیحتوں کو، یعنی کہ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کی نصیحتوں کو قبول نہ کرنے والا تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اولیاء کرام کی نصیحتوں کو قبول نہ کرنے والا تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں ذکر کر رہی تھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت کا. عزیزان گرامی، بے شک فضائل و مناقب میں بے مثال کمالات و بلندی میں لازوال عالم زمان اور افضل کائنات تھے. عالم زمان یعنی کہ ظاہر ہے کہ باب مدینۃ العلم کے وارث ہیں. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے بارے میں جس طرح سورہ رعد میں گواہی دی گئی کہ کل کتاب کا علم ہے، گواہ ہیں رسول کی رسالت کے کل کتاب کا علم ہے، تو اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام عالم زمان. اور سب سے بڑھ کے آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ امام زمانہ حضرت مہدی آخر الزماں علیہ السلام کے والد ہیں. بہت سے گواہوں کی موجودگی میں امام علی نقی علیہ السلام نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا، اس وقت جب کہ آپ کی عمر تقریباً 4 مہینے کی تھی. 236 ہجری میں دشمن اہل بیت متوکل عباسی نے امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا. چنانچہ آپ سرمن رائے میں آ کر مقیم ہوئے. اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر 4 برس تھی. ایک روز کھیلتے وقت آپ بچوں کے پاس کھڑے تھے، بچے کھیل رہے تھے اور آپ ان کھیلتے بچوں کے پاس آپ کھڑے تھے اور معروف صوفی بہلول دانا ادھر سے آ نکلے. تمام بچے کھیل میں مصروف ہیں، جبکہ یہ خوبصورت نورانی چہرے والا سفید و سرخ و گلابی رنگت والا بچہ ان سے الگ تھلگ کھڑا ہے. بہلول آپ کے پاس آئے اور شفقت سے پوچھا، سب بچے کھیل رہے ہیں، تم کیوں نہیں کھیل رہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، کھیل کود ہمارا کام نہیں، ہم علم اور عبادت کے لیے پیدا ہوئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب آپ نے قرآن سے حوالہ دیا تو آپ کی کم سنی اور ایسی عالمانہ گفتگو سن کر بہلول حیران رہ گیا. عزیزان گرامی، ظلم کی انتہا وقت کے حکمران اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ خائف رہے. انہیں ہر وقت یہی کھٹکا رہتا تھا، کیونکہ دنیا پرست تھے، کیونکہ دولت پرست تھے، کیونکہ طاقت پرست تھے، کیونکہ حکومت پرست تھے. انہیں یہی کھٹکا رہتا تھا کہ ہماری سلطنت و حکومت چھن جائے گی. وہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کی اکثریت کے دل، ظاہر ہے جو دل سے عاشق رسول ہوگا، جو دل سے جو اللہ سے محبت کرے گا. قرآن نے کہا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. تو یہ دیکھتے تھے حکمران کہ مسلمانوں کی اکثریت کے دل اہل بیت کے ساتھ ہیں، چنانچہ وہ ہر وقت ان کو رستے سے ہٹانے کے لیے موقع کی طاق میں رہتے تھے. بڑھتی عمر کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام بھی حاکموں کو کھٹکنے لگے تھے. چنانچہ مستعین ملعون جو اس وقت حکمران تھا، اس نے اپنے عہد میں امام علی نقی علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا اور حسن عسکری علیہ السلام کو قتل کرنے کی راہیں ڈھونڈنے لگا. اس کے مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو ایک نہایت ہی اکھڑ گھوڑے پر سواری کے لیے مجبور کرے. ان کے خیال تھا کہ بدمست گھوڑا امام حسن عسکری علیہ السلام کو یقیناً نعوذ باللہ کچل ڈالے گا. مگر حکمران اور اس کے حواری یہ دیکھ کر سخت متعجب ہوئے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے قریب آتے ہی وہی گھوڑا مطیع ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مستعین کے بعد معتز باللہ حکمران ہوا اور اس نے اولاد رسول کو ستانے کا یہ ظلم و جبر کا سلسلہ جاری رکھا. اس نے 254 ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام کو
زہر سے شہید کرا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر 22 برس تھی۔ اپنے والد کی شہادت کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام خطرات کے نرغے میں گھر گئے۔ اب وہ حکمرانوں کا مرکزی ہدف تھے۔ آپ کو نظر بند کر کے اہل بیت کے شقی القلب دشمن ناصب بن یارش کے سپرد کر دیا گیا۔ اس ملعون نے آپ کو اذیت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، ہر طرح کا ستم آزمایا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زہد و عبادت نے بالآخر اسے اتنا متاثر کیا کہ اس کی دشمنی عقیدت میں بدل گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہ اکبر۔ یہ وہ ہیں جو اپنے قاتل کو بھی جام شیریں پلاتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس ظالم کے دل کو بدل دیا۔ اسی دوران موتز باللہ، ایک شخص حجاج بن سفیان کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کے بعد مہدی باللہ تخت نشین ہوا، اور اس کے حکم پر امام معصوم کو ایک تاریک حجرے میں قید کر دیا گیا، اور ایک بدنام ناصبی صالح ابن وصیف آپ پر نگران مقرر ہوا۔ اس شقی نے آپ پر ظلم کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ وضو کے لیے پانی بھی نہیں دیتا تھا، اور آپ تیمم کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ دوسری طرف آپ کے پیروکاروں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا تھا۔ آپ کے صحابی احمد بن محمد نے خط کے ذریعے ظلم و جور کی شکایت کی، تو آپ نے اسے صبر کی تلقین کرتے ہوئے جواب دیا کہ اب اس حاکم وقت مہدی کی زندگی کے آخری 5 ایام باقی رہ گئے ہیں۔ چنانچہ آپ کی پیشگوئی کے مطابق وہ ملعون قتل ہو گیا۔ اس کے بعد معتمد حکمران ہو گیا، جس نے امام علیہ السلام پر ظلم و ستم روک دیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شادی کیسر روم کی پوتی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسیع شمعون علیہ السلام کی نسل سے تھی، جنابہ نرجس خاتون سے ہوئی۔ 254 ہجری میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی امامت کا آغاز ہوا۔ موصول ہونے والے سوالات کے جوابات میں آپ نے لوگوں کی عقل کو حیران کر دینے والی معلومات کا اظہار کیا۔ شواہد النبوت کی ایک روایت کے مطابق ایک خاتون ام خانم ملقب صاحبۃ الحصا کے پاس ایک پتھر تھا جس پہ تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مہر تھی۔ جب حضرت حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا تو اس نے وہی پتھر اپنے خاندان کے لوگوں کے ذریعے امام کے پاس بھیجا۔ حضرت نے اس پر مہر لگا دی۔ آپ کا نام نامی اس پتھر پر یوں کندہ ہو گیا جیسے وہ پتھر نہیں، موم تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سبحان اللہ۔ جب لوگ پہنچے تو ان کے بولنے سے پہلے امام نے فرمایا، مہر لگوانے کے لیے وہ سنگ پارا لائے ہو جس پر میرے باپ دادا کی مہریں کنندہ ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام علیہ السلام کے ہاتھوں وقوع پذیر ہونے والے ان محیر العقول واقعات کتب میں محفوظ ہیں۔ آپ نے 28 برس کی مختصر عمر پائی، اور یہ مختصر مدت جو 28 برس کی تھی، یہ بھی مصائب و آلام میں محصور رہی۔ تمام تر مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود آپ نے علمی کارناموں سے دنیا کو حیران کر دیا، غیر مسلموں سے معرکۃ الآراء مناظرے کیے، اور علم و حکمت کے ذخائر سے لوگوں کو سیراب کیا۔ بعض روایات کے مطابق تفسیر حسن عسکری علیہ السلام، جو قرآن پاک کی تفسیر ہے، یہ بھی آپ کا علمی کارنامہ ہے، اور یقیناً قرآن کی حقیقی تفسیر وہی ہے جو قرآن ناطق، یعنی بولنے والا قرآن، جو ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، ان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے۔ کیونکہ باقی تفسیر کرنے والے جو معرفت ہی نہیں رکھتے، جو اس معجز نما قرآن کی معرفت نہیں رکھتے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کا ظاہر حسین اور باطن عمیق یعنی گہرا ہے، تو قرآن حکیم کی جو راز ہیں، قرآن حکیم کی جو تفسیر ہے، جو قرآن حکیم
ہر صورت کی جو تفسیر ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے اپنے بندوں سے، اس کو پہنچانے کے لیے بہترین ذریعہ اہل بیت علیہ السلام، اور صرف جو مستند ذریعہ ہیں وہ اور معتبر ذریعہ ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ علامہ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ تمام ائمہ طاہرین کی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام تمام زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ اپنے وقت کے ایک بڑے فلسفی اسحاق کندی نے کتاب تناقص القرآن لکھنی شروع کی۔ وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ نعوذ باللہ قرآن میں تضاد ہے، اس کے مضامین اور آیتیں باہم ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، متصادم ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسی کے ایک شاگرد کے ذریعے اس باطل خیال کے خلاف اس تک دلیل پہنچائی۔ وہ سن کر پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا اور بے ساختہ بول اٹھا کہ ایسے اعتراضات اور ایسی علمی باتیں اور ایسے دلائل صرف خاندان رسالت سے ہی مل سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر اس نے تناقص القرآن کے مسودے کو اسی وقت جلا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے دیگر امور کے علاوہ مسلمانوں کے لیے ان 10 چیزوں پر عمل لازم قرار دیا۔ آپ نے کہا کہ شب و روز میں جو نماز ہے اس کو ضرور قائم کریں، خاک کربلا پر سجدہ کرنا، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، اذان و اقامت کے جملے دہرانا، 2 بار کہنا، اذان و اقامت میں حی علی خیر العمل کہنا، نماز میں بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنا، ہر دوسری رکعت میں قنوت پڑھنا، اور آفتاب کی زردی سے پہلے نماز عصر اور ستاروں کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر پڑھنا، سر اور داڑھی میں خضاب کرنا، اور 10واں حکم نماز میت میں 5 تکبیر کہنا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت اور ہمارے پیروکاروں کے لیے 9 ربیع الاول یوم عید ہے۔ پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے طرز عمل کی نشاندہی فرمائی کہ یہ جو عید کی وعید ہے، یہ جو پیش گوئی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی سیرت سے ظاہر ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے۔ 5 شعبان 255 ہجری کو آپ کی زوجہ محترمہ نرجس خاتون کے بطن سے قائم آل محمد حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ امام نے دشمنوں کے خوف کی وجہ سے فرزند کی پیدائش کا اعلان فرمایا۔ علامہ اربلی کے مطابق آپ 3 برس کی عمر میں دیکھے گئے اور آپ نے حجت اللہ ہونے کا اظہار فرمایا، جبکہ ملا جامی کے مطابق امام مہدی کی ولادت کے بعد پرورش کے لیے جبرائیل امین انہیں اٹھا کر لے گئے۔ 256 ہجری میں معتمد عباسی حکمران ہوا تو امام حسن عسکری علیہ السلام کو اس ملعون نے بغیر کسی جرم و خطا قید خانے میں ڈال دیا اور آل علی علیہ السلام کے بدترین دشمن علی ابن عکاش کے سپرد کیا۔ اس نے طرح طرح کی سختیاں کی، مگر آپ کا زہد و تقوی دیکھ کر موم ہو گیا اور آپ کے پیر پکڑ لیے۔ جس طرح پہلے شکی نے اس کا دل بدل گیا تھا، اس کا بھی دل بدل گیا۔ چنانچہ چند روز کے بعد آپ رہا ہو گئے، مگر عوام الناس میں آپ کی بے تحاشا قدر و منزلت دیکھتے ہوئے حکمران سخت پریشان ہو گئے اور 258 ہجری میں آپ کو پھر تاریک زندان میں ڈال دیا گیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ طرح طرح کی اذیتوں کے باوجود دل نہ بھرا تو ایک دن آپ کو خونخوار درندوں میں ڈال دیا گیا۔ حکمرانوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب چیرنے پھاڑنے کی بجائے وہ درندے آپ کے قدموں میں لوٹنے لگے۔ ان کے درمیان امام علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، اس کرامت کا عوام میں ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو حکمرانوں نے آپ کے قتل کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ قید و بند کے دوران امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے خادم ابوالا دیان سے کہا
کہ تم مدائن کے 15 یوم بعد واپس لوٹو گے تو میرے گھر سے گریہ و ماتم کی آوازیں سنو گے۔ 260 ہجری میں میرے ماننے والوں کے درمیان عظیم انقلاب آئے گا۔ الغرض یکم ربیع الاول 260 ہجری معتمد عباسی ملعون نے آپ کو زہر دلوایا، اور 8 ربیع الاول کو امام معصوم کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 28 ایئرز 28 برس تھی، اور مختلف علماء کی تحقیق کے مطابق امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے علاوہ آپ کی اور کوئی اولاد نہیں تھی، اور شہادت سے قبل آپ نے تبرکات امام مہدی علیہ السلام کے سپورٹ فرما دیے۔ آپ کی شہادت کی خبر سے کائنات میں قیامت برپا ہو گئی۔ جو لوگ اہل بیت کے ماننے والے تھے ان میں ہلچل مچ گئی، گھر گھر سے گریہ و ماتم کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ جنازہ گاہ میں نماز پڑھانے کے لیے جعفر طواب آگے بڑھے کہ محمد بن حسن القائم المہدی علیہ السلام ظاہر ہوئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور نماز پڑھوائی۔ آپ کو امام علی نقی علیہ السلام کے روضہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ امام مہدی علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے تدفین کے بعد آپ کے گھر چھاپا مارا گیا، تلاشی لی گئی اور خواتین کو گرفتار کیا گیا۔ امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام نہ ملے اور ظالم معتمد ہاتھ ملتا رہ گیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وما علینا الا البلاغ۔ معزز ناظرین، اس ذکر کے توسط سے 2 جملے دعائیہ میں ضرور آخر میں ادا کروں گی۔ یا اللہ، ہمارے اس مظلوم امام حسن عسکری علیہ السلام کے صدقے میں اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جو جو حاضرین اس مجلس میں شامل ہوئے ہیں، یا اللہ انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ یا اللہ، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو ذکر اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں معاف کر دے۔ یا اللہ، جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ، یہ جو وبا ہے کووڈ-19 کرونا کی وجہ سے جو مومنین تکلیف کا شکار ہیں، انہیں امام معصوم امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں جو صعوبتیں اٹھائی ہیں مولا نے، اور ہمارے تمام ائمہ نے جو صعوبتیں اٹھائی ہیں، اس کے صدقے میں شفائی کلی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں، امام کی بیعت کر سکیں۔ یا اللہ، جو جو رزق کے خواہاں ہیں، اس رزق حسن کے صدقے میں تو نے کہا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، رزق پاتے ہیں، ہمیں پاک و طیب رزق عطا فرما۔ یا اللہ، جو اولاد کے خواہاں ہیں انہیں پاک و طیب اولاد جناب علی اصغر علیہ السلام جنہوں نے ایک تبسم کے ذریعے یزید کی فوج کو شکست دی، پاک و طیب اولاد یا اللہ اس باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں ان مومنین کو عطا فرما۔ یا اللہ، جو جو دلی حاجتیں جس جس کے دل میں ہیں، جو اس مجلس میں شریک ہوئے، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زینب کی آتی ہے